صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين خاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبين حقوقهم أجمعين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليك يا بنت رسول الله یا فاطمة الزہراء ارواحنا لک الفدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خداوند عالم سے امیدی سلامتی آپ تمام حضرات کی سلامتی کی امید کے ساتھ اور اس کے عبادات و اطاعت کی توفیقات کے ساتھ دعا گو ہیں کہ خداوند عالم ہمارے اعمال کو قبول فرمائے. جیسا کہ آپ حضرات مستحضر ہیں گے، اس سے پہلے والی دروس میں ہم نے بتایا تھا کہ جو غسل جنابت جو ایک شخص کے اوپر جو واجب ہوتا ہے اس کے اوپر کون کون سی چیزیں حرام ہیں. اس میں سے ایک چیز جو ہماری رہ گئی تھی، ہم نے بتایا تھا کہ غسل جنابت کی جس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے اس کے اوپر کم سے کم 5 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. اس میں سے پہلی چیز ہے 4 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ وہ خط قرآن خداوند عالم اور رسول خدا اور ائمہ معصومین علیہم السلام اور سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ارواحنا لہ الفدا کے نام کے اوپر ہاتھ نہیں رکھ سکتا. دوسری چیز ہے وہ مجنب شخص جس کے اوپر جنابت واجب ہے وہ مسجد حرام وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. تیسری چیز جو تھی وہ کوئی بھی چیز دوسری جو سادی مسجدیں ہوتی ہیں اس کے اندر کوئی بھی چیز رکھ نہیں سکتا، البتہ وہ ایک دروازے سے جا کر دوسرے دروازے سے نکل سکتا ہے. 5ویں جو چیز تھی وہ تھی کہ مسجد کے اندر کوئی بھی مسجد ہو وہ اس مسجد کے اندر توقف یعنی کھڑا نہیں ہو سکتا، یعنی وہاں پہ کچھ دیر تک وقت نہیں گزار سکتا. 5ویں جو چیز تھی وہ برابر احتیاط ہے. یہ احتیاط واجب ہے. توقف در حرم امام معصومین، یہ احتیاط واجب ہے، یعنی کچھ مراجع نے اس کو حرام قرار دیا ہے کہ جو امام علیہ السلام کے روضے مبارکہ ہیں حرم معصومین ہیں اس کے اندر بھی آپ توقف نہیں کر سکتے. 6ویں جو چیز تھی اور آخری جو چیز رہ گئی تھی ہمارے پچھلے والے درس میں وہ یہ تھی کہ خواندن سورہ ہائے از قرآن کے سجدے واجب دارت، وہ سورہ کہ جس کے اندر سجدے واجب ہوتا ہے، یعنی واجب سجدہ جس سوروں کے اندر ہے ان سوروں کا پڑھنا. کچھ مراجع ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان سوروں کا پڑھنا تو نہیں بلکہ ہاں جو ان سورے کے اندر جس آیت کے اوپر سجدہ واجب ہے. قرآن کے اندر 4 ایسے سورے ہیں جن کے اندر 4 آیتیں ایسی موجود ہے کہ اگر قاری پڑھنے والا اس آیت کی تلاوت کر لے یا پھر سامنے والا حضوری اس آیت کو دقت کے ساتھ سن لیتا ہے تو ان دونوں کے اوپر سجدہ واجب ہو جاتا ہے. جس طریقے سے نماز روزہ واجب ہو جاتا ہے اسی طریقے سے اس کے اوپر ایک سجدہ بجا لانا واجب ہو جاتا ہے. اب جیسے ہی وہ پڑھ لیتا ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ فوراً وہ سجدے میں جائے اور ایک سجدہ بجا لائے. اس کے بھی کچھ شرائط اور احکامات انشاءاللہ آگے بیان کیے جائیں گے. کہتے ہیں وہ کون کون سے سورے ہیں جس کو پڑھنے کے بعد اور اس کی تلاوت کرنے کے بعد اس کا ہمارے اوپر سجدہ واجب ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ وہ 4 سورے ہیں. پہلی سورہ ہے سورہ مبارکہ سجدہ، خود اس کا نام سجدہ ہے، اس کی آیت نمبر 15. کچھ مراجع کہتے ہیں کہ نہ یہ پوری سورہ سجدہ کا پڑھنا حرام ہے، یعنی جو مجنب ہے جناب جس کے اوپر ہے وہ اس پوری سوروں کو نہیں پڑھ سکتا. لیکن کچھ مراجع کہتے ہیں کہ نہ سورہ تو پڑھ سکتا ہے لیکن وہ حصہ وہ آیت جس کے اوپر جس آیت کو پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے وہ آیت صرف نہیں پڑھ سکتا، باقی پورے سورہ کی تلاوت کر سکتا. تو احتیاط یہ ہے کہ ہم پورے سورہ کی ہی تلاوت نہ کریں. البتہ قرآن مجید کا پڑھنا ایسی حالت میں مکروہ ہے. انسان جس کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے مثلا غسل جنابت جس کے اوپر واجب ہے وہ قرآن پڑھ سکتا ہے، حرام نہیں ہے، حرج نہیں ہے، مکروہ ہے. مکروہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مکروہ اور کراہیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ثواب میں کچھ کمی آ جائے گی، ورنہ اگر وہ قرآن ایسی حالت میں ہی پڑھتا ہے بس اس کے جو شرائط ہیں اس کے اوپر دقت کرے، مثلا اس کا ہاتھ خط قرآن پر نہیں آنا چاہیے، ایسے میں وہ تلاوت کر سکتا ہے. اگر تلاوت کرتا ہے تو اس کو ثواب بے شک ملے گا، البتہ کچھ اس میں سے قصر ہو کر ملے گا کیونکہ مکروہ ہے ایسی حالت میں قرآن پڑھنا. ہاں ان چیزوں کی توجہ دینا چاہیے کہ وہ 4 سوروں کی تلاوت نہ کریں. اس میں سے پہلی سورہ کیا ہے؟ سورہ سجدہ، اس کی تلاوت نہ کرے، یا پھر اگر کرتا ہے تو
اپنے مقلد کے حساب سے کہ اس کے مقلد کیا کہتے ہیں، اس کے مجتہد کیا کہتے ہیں، کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ سورہ کا پڑھنا جائز ہے تو وہ کم سے کم آیت نمبر سورہ سجدہ کی 15 نہ پڑھے، آیت نمبر 15 سورہ سجدہ۔ دوسری جو سورہ جس کے اوپر سجدہ واجب ہے وہ ہے سورہ فصلت، اور ہندوستان اور پاکستان میں جو قرآن چاپ ہوتا ہے اس میں اس سورہ فصلت کی جگہ حامیم سجدہ لکھا ہوتا ہے اکثر جگہ پر، تو اس کا نام سورہ فصلت بھی ہے اور سورہ حامیم سجدہ بھی ہے۔ یہ دو سورہ ہو گئی۔ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 38، اس میں بھی سجدہ واجب ہے۔ تیسری جو سورہ ہے جس کے اوپر سجدہ واجب ہے وہ ہے سورہ نجم کی آیت آخری نمبر کی آیت، سب سے آخری آیت سورہ نجم کی۔ اس کو بھی انسان احتیاط کرے، سورہ کو نہ پڑھے، اگر پڑھتا ہے تو آخری والی آیت کی تلاوت نہ کرے اگر مجنب ہے تو۔ اور چوتھی اور آخری جو آیت ہے جس کے پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے اور مجنب کو چاہیے کہ اس کو پڑھنے سے اجتناب کرے، وہ کون سی ہے؟ وہ ہے سورہ علق۔ سورہ علق یعنی اس کو سورہ اقرا بھی کہا جاتا ہے، جو سب سے پہلی سورہ نبی کریم کے اوپر نازل ہوئی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو یہ والے سورہ کو بھی اگر کوئی شخص مجنب ہے تو اس سورہ کی بھی تلاوت نہیں کرتا، اگر وہ تلاوت کرتا ہے تو کم سے کم اس کی آخری جو آیت ہے اس کی تلاوت نہ کرے، اگر کرتا ہے تو اس نے حرام کام کیا اور گناہ میں سرزد ہو گیا۔ تو چاہیے کہ 4 سورے جو ہیں اس کی تلاوت نہ کریں۔ کیا کہتے ہیں کہ صرف یہ 4 ہی آیت ہیں جن کے اوپر قرآن میں سجدہ واجب ہے؟ کہتے ہیں ہاں، یہ صرف 4 آیت ہیں کہ جس کو پڑھنے کے بعد سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ ہاں، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ آیات ہیں جن میں سجدہ لکھا ہوتا ہے۔ اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو بہت ساری ایسی آیات ہیں جن کے اوپر لکھا ہوتا ہے سجدہ، آیت سجدہ، لیکن وہ آیات جو ہیں وہ سجدہ مستحب ہیں، ان کو پڑھنے سے سجدہ مستحب، اگر آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے اوپر سجدہ کرنا مستحب ہے، لیکن یعنی کیا؟ یعنی اس کو پڑھنے کے بعد اگر آپ سجدہ کرتے ہیں تو آپ کو مستحب والا ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، لیکن یہ 4 جو آیات ہیں اگر کوئی شخص ان کو پڑھنے کے بعد سجدہ نہیں کرتا ہے تو وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اگر مجنب ہے تو وہ اس کو پڑھنے کا بھی حق نہیں رکھتا، اس کو چاہیے پہلے غسل کرے اس کے بعد ان آیات کی تلاوت کرے۔ تو یہ چیزیں تھی جن کو کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے اس شخص کو جو مجنب ہے۔ اب اس کے بعد جو ضروری چیز تھی وہ یہ تھی کہ اب غسل کیسے کیا جائے، غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ہم نے بتایا کہ غسل کتنے چیزوں کے کتنے قسم کے ہوتے ہیں، کس وقت پر واجب ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ غسل کا طریقہ کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے انسان غسل کرے گا۔ یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اکثر جگہ پر میں نے خود سنا ہے کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں، خود جوانان میں یہ تھیوری اور عقیدہ پایا جاتا ہے، یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ صرف نہا لینے کا نام غسل ہے۔ نہ عزیزان محترم، صرف نہا لینے کا نام غسل نہیں ہے۔ اکثر یہ سمجھتے ہیں، بچوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ غسل کرنا ایک جوان ہے جس کے اوپر غسل واجب ہو گیا، یعنی ابھی تازہ جوان ہوا ہے، ابھی تازہ 15 سال کی پر پہنچا ہے، اس کو ابھی احکام نہیں پتا ہے۔ یہ پتا ہے کہ ہاں اگر مجنب ہو جائیں تو غسل کرنا پڑتا ہے، غسل مس میت، اگر میت کو اس نے مس کر لیا ہے، ٹچ کر لیا ہے، تب اس کو مس میت کرنا پڑتا ہے، یہ پتا ہے، لیکن اسے غسل کی وہ نہیں پتا ہے، اس کو غسل کی تعریف نہیں پتا ہے کہ غسل کسے کہتے ہیں۔ اسے یہ سمجھ میں آتا ہے غسل یعنی ہوتا ہے جا کے نہا لینا۔ اب اس کے اوپر غسل واجب ہوا، وہ بندے خدا کی اطاعت کے لیے، خدا کی رضاعت کے لیے گیا باتھ روم میں اور صرف صابن سے نہانے کے بعد واپس نکل آتا ہے، اس کو یہ خیال ہے کہ ہاں میں نے غسل کر لیا۔ نہیں، اگر کوئی شخص صرف نہا کر باہر نکل آتا ہے تو وہ ایسا ہے، پاک تو ہو جائے، صاف تو ہو جائے گا لیکن پاک نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے کہ نہانے والا بغیر غسل کے اگر باہر نکلتا ہے تو وہ صاف ہو گیا لیکن پاک نہیں ہوتا ہے۔ پاک اسی وقت ہوگا جب وہ اس طریقے سے غسل انجام دے جس طریقے سے ابھی بتایا جائے گا۔ تو آپ خود ایک انسان اسلام لانے والا، بلکہ شیعت مکتب شیعہ میں ہر ایک فرد ایک مبلغ ہے۔ لازم نہیں ہے کہ جس کے سر پہ الامامہ ہو وہی اس کے اوپر تبلیغ واجب ہے، اسی کے اوپر دین کو پہنچانا واجب ہے۔ نہ، ہر شخص اپنے تئیں ایک مبلغ ہے۔ ہر شخص جتنا بھی اسے علم ہے، البتہ صحیح علم ہے، جس کا اگر یقین ہو کہ ہاں جو میں جانتا ہوں وہ یقیناً بالکل ویسا ہی ہے جیسا ہونا چاہیے اور حقانیت پر واقع، تب تو اسے چاہیے اور بے شک چاہیے، واجب اس کے اوپر کہ اپنا علم دوسروں تک پہنچائے۔ چھوٹے بچے ہیں، اگر آپ کو پتہ ہے غسل کیسا کرتے ہیں تو آپ ان چھوٹے بچوں کو بالغ ہونے سے پہلے سمجھائیے کہ ہاں اس طریقے سے غسل کیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس بچے کی رسائی اس جگہ تک نہ ہو کہ وہ چیزوں کو جان سکے، پہچان سکے۔ البتہ آج کا زمانہ ہے کہ انسان ہر چیز پر
رسائی حاصل کر سکتا ہے، ہر چیز پر رسائی حاصل کر چکا ہے، کر سکتا نہیں بلکہ کر چکا ہے۔ جو بھی چیز اسے چاہیے ایک موبائل میں بٹن دبانے کی دیر ہے، اس کے اوپر ساری قسم کی ساری دنیا کی معلومات اس کے سامنے آ کر حاضر ہو جاتی ہے۔ تو بس ہمیں ذرا سی زحمت کرنا ہے کہ ہم سرچ کریں، اسلام کے بارے میں پڑھیں، سوچیں۔ صرف 24 گھنٹہ ہمیں لغویات اور گیم اور دوسری چیزوں میں موبائل لے کر گزارنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہمیں اسی گوشی اور اسی موبائل کے ذریعے سے ہم دین کی معلومات اور خدا کی عبادات اور اطاعت بھی کر سکتے ہیں۔ تو صرف نہا لینے کے نام غسل نہیں ہے، انسان کو نہا لینے کے بعد، صاف ہونے کے بعد کچھ نیت کے ساتھ ایک عمل انجام دینا پڑتا ہے، اس چیز کا نام ہے غسل۔ تو کس طریقے سے ہم غسل کریں گے وہ آگے بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ در غسل باید سر و گردن و تمام بدن شست۔ کہتے ہیں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان جب غسل کر لیتا ہے اپنی بدن کی جو نجاست اور گندگی ہے اس کو صاف کر لے۔ صاف کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ غسل میں جو 2 شرطیں ہیں وہ کیا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے کہ غسل میں سر گردن اور سارا بدن کا دھونا لازم، ضروری اور واجب ہے۔ اگر غسل کا پانی آپ کے بدن کے ذرہ برابر، ایک بال کے برابر بھی وہ جگہ چھوٹ جاتی تو آپ کا غسل ناقص ہے۔ تو پہلے یقین کر لیجئے کہ آپ نے اپنے بدن میں جو بھی ماوانے یعنی جو پانی کو جلد تک جانے سے پہنچنے میں منع کر رہا ہو تو اس کو پہلے صاف کریں، دھو لیں۔ مثلا پینٹ لگائے کہیں پر، جو ہم نے وضو کے احکام میں بتائے تھے کہ اگر چھوٹی سی جگہ پر بھی آپ کا پینٹ لگا ہے یا کوئی ایسی چیز لگی ہے کہ پانی جلد تک نہیں پہنچ سکتا تو اس کو بھی مٹانا ضروری ہے، اگرچہ وہ ایک بال کے برابر بھی کیوں نہ ہو۔ اتنی سی بھی جگہ چھوٹی ہے تو آپ کو صاف کرنا لازم اور ضروری ہے۔ دیکھیے اسلام ہمیں صفائی اور پاکیزگی سکھاتا ہے۔ اسلام کے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں بڑی جدیت پائی جاتی ہے۔ کہا کہ یہ جدیت، یہ بھی تو سوچئے جدیت آپ ہی کے لیے ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ آپ صرف تزکیہ، اندر کا تزکیہ نہ کریں، بلکہ اسلام چاہتا ہے آپ باہر سے بھی پاک رہیں، آپ باہر سے بھی تمیز رہیں، پاک رہیں، صاف ستھرے رہیں، مطہر رہیں۔ اسلام حیا کا دین ہے، اسلام صفائی کا دین ہے، اسلام نظافت کا دین ہے۔ اسلام سکھاتا ہے کہ اپنی اندرونی بھی صفائی کی جائے اور اپنی باہر کی بھی صفائی کی جائے۔ تو غسل کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان غسل کرتے وقت اپنے سارے سر اور گردن کو دھوئے، چاہے خواہ غسل واجب باشد مانند جنابت یا مستحب، یعنی غسل کرنے میں چاہے وہ واجب ہی غسل کر رہا ہو یا مستحب غسل کر رہا ہو، دونوں غسل میں غسل واجب یعنی جیسے جنابت اور غسل مستحب یعنی غسل جمعہ، غسل عید، یہ غسل مستحب ہے۔ اگر یہ غسل بھی کر رہا ہے تو ضروری ہے کہ اس کے پورے سر و گردن اور سارا بدن اس کا غسل کے پانی سے دھویا جائے۔ بے عبارت دیگر تمام غسلہ در کیفیت و انجام فرقی ندارت مگر نیت۔ تو کہتے ہیں کہ دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو کہ جتنے بھی غسل ہیں اس میں کوئی بھی فرق نہیں، یعنی جو غسل کرنے کا طریقہ ہے وہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے، بس نیت میں فرق ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان جتنے طریقے کا غسل کرے گا اس میں صرف نیت تبدیل ہوگی، اس کے احکام تبدیل نہیں ہوں گے۔ غسل بگونے زیر انجام شود، کہتے ہیں کہ اب اس طریقے سے آپ غسل کریں گے۔ غسل کتنے قسم کا ہوتا ہے؟ نحو انجام غسل، غسل کے قسمیں کتنی ہوتی ہیں؟ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے وضو کے احکامات میں بتائے تھے کہ وضو 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک وضو ترتیبی، ایک وضو ارتماسی۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ غسل بھی 2 طریقے کے ہوتے ہیں، انسان 2 طریقے سے غسل انجام دے سکتا ہے۔ پہلے قسم ہے غسل ترتیبی اور دوسری قسم ہے غسل ارتماسی۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں فرق ہے ابھی ہم بتائیں گے۔ غسل ترتیبی کس طریقے سے کرنا ہے؟ غسل ترتیبی کا طریقہ یہ ہے کہ اول سر و گردن، یعنی سب سے پہلے نیت کرے گا، جو بھی غسل کر رہا ہے اس کی نیت کرے کہ غسل کرتا ہوں، مثلا غسل جنابت کر رہا ہے، کیا نیت کرے گا؟ نیت کرے گا غسل جنابت کرتا ہوں میں واجب قربتن اللہ، یا پھر اپنی زبان میں اپنی لینگویج میں بھی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے تقرب کے لیے اور صرف اللہ کے لیے غسل جنابت کو انجام دیتا ہوں میں، یہ بھی کہہ سکتا ہے۔ یا پھر غسل جنابت کر رہا ہوں واجب قربتن اللہ، ضروری نہیں ہے کہ اسے اپنی زبان سے الفاظ میں بیان کرے، اپنی اگر ذہن میں اگر کہہ لے کہ ہاں میں غسل انجام دے رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے تب بھی کافی ہے۔ اب نیت کرنے کے بعد کیا کہے؟ اس نے سارے بدن کو صاف کر لیا، دھو لیا، پاک ہو گیا۔ اب نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے وہ اپنے سر اور گردن کو دھوئے گا۔ سب سے پہلا کام اپنا سر دھوئے گا اور گردن دھوئے گا، پہلا سٹیپ۔ جب اسے پورا یقین ہو جائے کہ ہاں پانی جو ہے پہلی صفحہ میں پورے سر پر اور پوری گردن کو دھو لیا ہے، پہلی دفعہ میں پوری گردن اور پوری جو سر ہے اس کا
غسل کا پانی اس میں جا چکا ہے. تو اب سپس دوسرا کام کیا انجام دے گا؟ سپس نیمے راست. دوسرا جو اسٹیپ ہے غسل کا وہ سیدھے طرف کا جو ہمارا بدن کا حصہ ہوتا ہے سیدھے ہاتھ کی طرف، یعنی آدھا حصے کو دھوئے گا. نیت کرے گا، پہلے سر و گردن دھل گئی، اب جسم کا آدھا حصہ میں نیت کر کے وہ پانی ڈالے گا آدھے حصے میں. اب ضروری ہے کہ بالکل ناپ کر کیا بولتے ہیں اسکیل سے ناپ کر آدھے بدن دھوئے، کہا نہیں، بلکہ بہتر ہے کہ وہ آدھے حصے سے زیادہ کا حصہ دھو لے ایک بار میں، کہ اس کو یقین ہو جائے کہ ہاں اس کا پورا آدھا بدن دھل گیا ہے. تو آدھا حصہ یا پھر اس سے تھوڑا زیادہ حصہ ہم دوسری بار میں دھوئیں گے دوسرے سٹیپ میں. اب جب یقین ہو جائے کہ ہاں اس کا آگے اور پیچھے تو پورے بدن کا آدھا حصہ کندھے سے لے کے پیر کے انگوٹھے تک پورا صاف ہو چکا، پورے دھل چکا ہے، یعنی غسل کا پانی وہاں تک پہنچ گیا ہے. تو اب دوسرا سٹیپ کرے گا. دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ اب الٹے طرف کا حصہ دھوئے گا. اسی طریقے سے بالکل سیم سٹیپ کہ پہلے پانی جس طریقے سے آدھا بدن اور اس سے تھوڑا زیادہ دھوئے تھے، اس طریقے سے یہاں کا آدھا بدن اور اس سے تھوڑا زیادہ کا دھوئے گا. اب اسے جب پورا یقین ہو جائے گا کہ ہاں اب اس طرف کا بھی حصہ پوری طرح سے پانی سے بھیگ چکا ہے، یعنی غسل کا جو پانی ہے وہ پورے بدن پر پہنچ گیا ہے. جیسے ہی اسے یقین ہو جائے کہ اس کا پورا بدن میں اس کا پانی پہنچ چکا ہے، بس یہاں پر اس کا غسل تمام ہو جائے گا. اس نے غسل ترتیبی کو انجام دے دیا ہے. اب اسے دوبارہ پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہو گیا وہ پانی ڈالنے کی. مسئلہ یہ ہے کہ کیا ضروری ہے کہ لوٹے سے غسل کیا جائے؟ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ ہاں 2-3 لوٹے پہلے سر پہ ڈالا جائے، پھر یہ والے حصے پہ، پھر یہ والے حصے پہ، کیا لوٹے سے. آج کا زمانہ یہ ہے کہ شاور سے انسان غسل کرتے ہیں، شاور سے انسان نہانے جاتے ہیں. تو کیا شاور کے ذریعے سے غسل کیا جا سکتا ہے؟ کہا بے شک شاور کے ذریعے سے، اور بہتر طریقے سے اگر غسل ہوتا ہے تو وہ شاور کے اندر ہی غسل ہوتا ہے. تو انسان شاور کے ذریعے سے بھی غسل کر سکتا ہے. کس طریقے سے؟ کہا بالکل وہی میتھڈ ہے کہ پہلے غسل کی نیت کرے، غسل کی نیت کرنے کے بعد شاور کے نیچے کھڑا ہو جائے. شاور کے نیچے کھڑا ہونے کے بعد نیت کرے گا کہ ہاں میں سر و گردن کی نیت سے شاور کے نیچے کھڑا ہوا ہوں، تو اتنا حصہ دھو لے گا وہ سر و گردن کا. اب نیت کرے گا سیدھے ہاتھ کی، تو سیدھے ہاتھ والا حصہ وہ شاور کے نیچے کھڑا کر دے گا. پورا اس کا آدھا بدن جب صاف ہو جائے، یقین ہو جائے کہ ہاں پانی چلا گیا آدھے حصے میں، اس طریقے سے پھر وہ آدھا حصہ بدن کا شاور کے نیچے کھڑا کر دے گا، اور اس کا آدھا بدن اس طریقے سے صاف ہو جائے گا. مثلا غسل کا پانی آدھے بدن میں بھی جیسے ہی چلا جاتا ہے اس کا غسل تمام ہو گیا. اب اسے دوبارہ پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر غسل ختم ہو گیا تب وہ پانی نہیں ڈال سکتا، بالکل ڈال سکتا ہے. اگر اس کو اور بھی غسل کرنے کے بعد اور نہانے کا بھی من کر رہا ہے تو وہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جتنا بھی چاہے بالکل نہا سکتا ہے. اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. غسل کرنے کے بعد ضروری نہیں کہ وہیں پر پانی منقطع کر دے، یہ ضرور نہیں ہے آپ. ہاں لیکن اس بات کا خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ انسان نہانے میں بھی اسراف میں دوچار نہ ہو، یعنی پانی اسراف نہ ہو، پانی کو بلا وجہ نہ بہائے. اسراف کرنا بھی گناہ ہے. جو اسراف کرتا ہے وہ بھی ایک گناہ میں مبتلا ہوتا ہے. تو اتنا ہی استعمال کرے پانی کو جتنا اس کو ضرورت ہے. کیونکہ آج آپ کو پتا ہے، آپ ہمیں اور ساری دنیا کو پتا ہے کہ آج پانی کی اس دور میں کتنی زیادہ ضرورت ہے، اور پانی کتنا کم بچا ہے پینے کا پانی ہمارے لیے. یہ تھی غسل کرنے کا پہلا طریقہ، غسل ترتیبی. اب ہے غسل ارتماسی. ہم نے بتایا تھا غسل ارتماسی، وضو ارتماسی میں کہ انسان پہلے کیا بولتے ہیں اپنا چہرہ پانی میں ڈبوئے گا، پھر ہاتھ ڈبوئے گا، پھر الٹا ہاتھ ڈبوئے گا. تو یہ اس کو کہتے ہیں غسل وضو ارتماسی. اسی طریقے سے غسل ارتباسی بھی ہے. غسل ارتماسی میں کیا ہے؟ بانیت غسل یک بار زیر آب میروات بطوری کے تمام بدن در آب پہ گیرت. یعنی کہتے ہیں کہ پہلے نیت کرے گا. غسل ارتماسی یعنی ایک بار میں پانی میں چلے جانا ہے. مثلا انسان کہیں گھومنے جاتا ہے یا پھر سوئمنگ پول میں نہا رہا ہے، ایک تالاب میں یا پھر سوئمنگ پول میں یا پھر کسی ندی میں نہا رہا ہے، تو وہاں پر کس طریقے سے غسل کرے گا؟ اس کے پاس کچھ آلات نہیں ہے، مثلا مگ نہیں ہے، شاور نہیں ہے، کس طریقے سے وہ غسل کر سکتے؟ کہتے ہیں کہ اس کے پاس اب ضروری ہے کہ وہ غسل ارتماسی کرے. غسل ارتماسی میں کیا ہے؟ پہلے وہ نیت کرے گا. نیت کرنے کے بعد یہ ایک بار زیر آب میروات. پہلی کیفیت یہ ہے، پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ پہلے فوراً نیت کرنے کے بعد سیدھا آپ پانی میں ڈوب جائے، یعنی پورا سر نیت کرنے کے بعد پانی میں ڈوبول اس طریقے سے کہ سارا کا سارا بدن اس کا پانی میں ڈوب جائے، اور پھر وہ باہر نکل آئے. اس کا غسل
کامل ہو گیا. اس کو ضروری نہیں کہ پہلے سر دھوئے پھر یہ دھوئے پھر یہ والا حصہ دھوئے, اس کا ایک ہی بار میں اس کا غسل ہو جاتا ہے. لیکن ہاں نیت کرنا پہلے بہت ضروری, نیت کرے باہر نہانے کے بعد, صاف ہونے کے بعد پہلے باہر آئے, باہر آنے کے بعد نیت کرے کہ غسل ارتباسی جنابت, غسل کرتا ہوں میں جنابت کا واجب قربت نہیں لالا, یا جو بھی غسل کرنا چاہتا ہے وہ نیت کرے. اس کے بعد ایک بارگی جس کو کہا جاتا ہے ڈائی مار دے پانی کے اندر, اور پورا کا پورا بدن اس کا پانی میں جیسے ہی ڈوبے گا اس کا غسل کامل ہو جائے گا. یہ پہلی صورت ہے. یہ ہے, اس کو بولتے ہیں تدریجی, ایک بارگی, اس کو بولتے ہیں ایک بارگی, نہیں ایک بار میں گیا اور پورا اس کا غسل. ایک ہوتا ہے تدریجی, کیا وہ ایک بار میں پورا بدن نہیں ڈبا سکتا, تو اس کے لیے کیا کرے گا, کہتے ہیں کہ یا بتدریج زیر آب برود در نہایت تمام بدن در آب بے گرتی ہے. تو ایک بار میں سیدھا تھا. اب یہ ہے کہ نیت کرے گا اور دھیرے دھیرے گہرائی میں نہیں جانا چاہتا کوئی, یا پھر اسے تیرنا نہیں آتا, تو وہ دھیرے دھیرے پانی میں جائے گا, اور پانی میں جانے کے بعد جب وہ پورا بدن میں جائے گا تو ایک بار جیسے ہی اس کا بدن پورے طریقے سے پانی میں ڈوب جائے گا تو اس کا غسل کامل ہو جائے گا اور پورا ہو جائے گا. یہ دوسری صورت تھی. تیسری جو صورت ہے وہ کچھ مراجع نے کہا ہے کہ ہاں درست ہے, کچھ مراجع کے ہاں یہ صحیح نہیں ہے. مثلا کیا کہتے ہیں کہ یہ زیر آب رفتے و در آب بنیت غسل بدن را تکان دہد, یعنی اگر پانی میں ہی ہے. اب کہتے ہیں کہ کچھ مراجع کہتے ہیں کہ نہ, اس کو پانی سے نکلنا ضروری نہیں ہے, اگر پانی میں ہے تو وہی نیت کر لے, اور نیت کرنے کے بعد غسل کی نیت سے اپنے بدن کو تھوڑی سی حرکت دے, تھوڑا سا بدن کو ہلائے غسل کی نیت سے, بس جیسے ہی وہ بدن کو ہلاتا ہے اور غسل کی نیت سے جیسے ہی اس نے یہ کام کو انجام کیا اس کا غسل کامل ہو جاتا ہے. اب اس کو دوبارہ پانی سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آیت اللہ سیستانی کے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے. آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں کہ اگر غسل ارتماسی اگر کوئی شخص کرنا چاہتا ہے تو اس کو ضروری ہے کہ پہلے باہر نکلے پانی سے, اس کے بعد نیت کرے, اس کے بعد پھر دوبارہ پانی میں جا کر اپنے پورے بدن کو پانی میں ڈبائے, اس کے بعد اس کا غسل صحیح ہوگا. تو یہ طریقہ تھا غسل ارتماسی اور غسل ترتیبی. تو ہمیں ضروری ہے کہ غسل دینے میں دقت سے کام لیں اور دیکھیں کہ ہمارا غسل صحیح ہے یا نہیں, کیونکہ ہمارا غسل جس طریقے سے وضو ڈیپینڈ ہوتا ہے, نماز ڈیپینڈ ہوتی ہے وضو کے اوپر, یعنی ہماری وضو صحیح نہیں تو ہماری نماز صحیح نہیں. اسی طریقے سے غسل بھی ہے, اگر ہمارا غسل صحیح نہیں ہوگا تو آپ لاکھ وضو کر لیجئے, آپ کی تب بھی نماز صحیح نہیں ہوگی. اگر آپ کے اوپر غسل واجب تھا تب آپ کی عبادات قبول نہیں ہوتی. اور جس کی غسل صحیح نہیں ہوتا, مثلا جو غسل جنابت سے ہوتا ہے, وہ جتنی دیر تک, جتنے وقت تک, جتنے عرصے تک اس حالت میں موجود ہوتا ہے اتنے دیر تک رحمت خدا اس سے دور ہوتی ہے. فرشتے جو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اس کے نزدیک نہیں آتے, جو محافظین ہوتے ہیں انسان کے فرشتے وہ اس کے نزدیک نہیں آتے. تو ہمیں چاہیے کہ جیسے ہی ہمارے اوپر غسل واجب ہو ہے نا, تو ہم فوراً اسے انجام دے دیں. مستحب غسل کے اوپر ضروری نہیں ہے. یہ تھا غسل کا طریقہ. اب شرائط صحیح بودن غسل, یعنی غسل صحیح ہونے کے کچھ شرائط ہیں جسے اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے. پہلی کہ تمام شرط ہائی کے برائے صحیح بودن وضو مطرح از در صحیح بودن غسل ہم شرط ہے. کہتے ہیں کہ تمام وہ چیزیں جو غسل میں ضروری تھیں, جو شرطیں غسل میں وضو میں ضروری تھی وہ غسل میں بھی. مثلا کیا, مثلا ہم نے بتایا تھا کہ انسان کو خود اپنے آپ سے وضو کرنا ہے, ایسے غسل میں بھی ہے. وضو کرتے وقت سونے چاندی کا برتن کا استعمال نہیں کر سکتا, ایسی ہی غسل میں بھی ہے. غصبی پانی اور غصبی برتن اور غصبی جگہ پر وضو نہیں کر سکتا, اسی طریقے سے غسل میں بھی ہے. غصبی برتن, غصبی جگہ اور غصبی پانی, ان سب چیزوں سے غسل نہیں کر سکتا. مثلا غصبی یعنی کسی دوسرے کا چرایا ہوا نہ ہو, یا پھر دوسرے کی ملکیت ہو, کسی اور نے چرایا ہے, آپ وہاں پر بغیر اجازت کے غسل کر رہے ہیں. کہتے ہیں یہ بھی صحیح نہیں. آپ کا ذاتی مال ہونا چاہیے یا پھر اس کا مال ہونا چاہیے جس نے آپ کو اجازت دے رکھی ہو. یہ جز تھی, یہ صحیح تھی. وہ جتنے بھی شرائط جو ہم نے وضو میں بیان کی تھی یہیں پر بھی لاگو ہوں گے. لیکن کون کون سی شرائط, کچھ شرائط کو چھوڑ کر. بجز موالات ہم نے کہا تھا نا وضو میں بہت ضروری ہے. موالات ہم نے بتایا تھا کسے کہتے ہیں. موالات یعنی پے در پے, ایک کے بعد ایک اسٹیپ ہو گیا, پھر دوسرا اسٹیپ ہو گیا, تیسرا اسٹیپ. ایسا نہیں کہ آپ نے ایک اسٹیپ انجام دے دیا, آپ رک گئے, سستانے لگے, چائے پی لیے, چائے پینے کے بعد پھر دوسرا ہاتھ دھو رہے. کیسے نہیں, موالات کہتے ہیں جیسے ہی پہلا ہاتھ دھل گیا آپ دوسرے ہاتھ دھونے کے لیے آمادہ ہو جائے اور دوسرا ہاتھ دھو لیں. اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ غسل میں موالات ضروری نہیں ہے. وضو میں تو بہت ضروری تھا کہ آپ جیسے ہی پہلا اسٹیپ انجام دیتے ہیں آپ کے اوپر دوسرا اسٹیپ انجام دینا فوراً ضروری ہو جاتا ہے. غسل میں موالات ضروری نہیں ہے. اگر آپ سر و گردن آپ نے دھو لیا ہے نا, سر و گردن دھونے کے بعد آپ چاہیں تو
ضروری نہیں کہ فوراً دوسرا اسٹیپ انجام دے. اگر تھوڑی دیر کے بعد بہت ضروری کام، کسی کا فون آ گیا مثلاً، اگر بہت ضروری فون تھا تو آپ فون پر اٹینڈ بھی کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، کوئی بھی، یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ فوراً دوسرا اسٹیپ انجام دیں. آپ تھوڑے وقفے کے ساتھ کسی مجبوری کی بنا پر یا خود مختاری کے بنا پر بھی اگر آپ انجام نہیں دیتے دوسرا اسٹیپ، تب بھی کوئی ضروری نہیں ہے. آپ نے جہاں سے دوبارہ شروع کریں گے تو آپ اس کے بعد والا اسٹیپ انجام دیں گے، پہلے والا اگر آپ نے انجام دے دیا ہے تو موالات غسل میں ضروری نہیں ہے. ہمچنین لازم نیست بدن را از بالا به پایین بشوید. دوسری شرط جو وضو میں تھی، وضو میں کیا شرط تھی؟ شرط تھی کہ آپ کو اوپر سے نیچے وضو کرنا ہے نا. اگر آپ نیچے سے اوپر آپ ہاتھ کو پھیرتے ہیں تو آپ کی وضو صحیح نہیں ہوگی. اس طریقے سے ہاتھ کو اگر آپ نیچے سے اوپر دھوتے ہیں تب بھی آپ کی وضو غلط ہے. مکتب جعفری میں اوپر سے نیچے دھونا ضروری ہے. اس طریقے سے ہاتھ. غسل میں یہ شرط لازم نہیں ہے. وضو میں یہ شرط لازم تھی آپ اوپر سے نیچے دھو. غسل میں اگر آپ پہلے نیچے شروع کرتے ہیں، یعنی آپ اگر سر دھو رہے ہیں، آپ نے اس طریقے سے، ممکن تو نہیں لیکن اگر آپ نے انجام دے دیا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں ارتماسی میں یہ ہو سکتا ہے، مثلا ارتماسی میں اگر آپ پہلے پیر کا حصہ جا رہا ہے، پھر بدن جا رہا ہے، پھر ہاتھ، اس طریقے سے غسل میں اگر آپ نیچے کے بدن سے اوپر کی طرف دھوئیں گے تب بھی کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن وضو میں یہ چیز شرط تھی. دوسری شرط کیا ہے؟ کسی کے چند غسل پر او واجب اس میتوان بنیت عام آنها یہ غسل انجام دیتے ہیں. یعنی کیا کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کے اوپر کچھ، یعنی ایک سے زیادہ غسل واجب ہو گئے، مثلا غسل جنابت بھی اس کے اوپر واجب ہے، غسل میت کو اگر اس نے مس کر لیا تو اب اس کے اوپر مس میت بھی اس کے اوپر واجب ہو گیا. اب اس کے بعد اس نے نیت کر لی تھی کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں غسل کروں گا، اس کا کام بھی ہو گیا، منت مانگی تھی، اب اس کے اوپر یہ منت کا غسل بھی واجب ہے. اب اتفاق سے اس دن جمعہ بھی آ گیا تو جمعہ بھی غسل مستحب، البتہ جمعہ بھی غسل اس کے اوپر آ گیا. اتفاق سے اس دن عید بھی ہے، عید فطر ہو گیا اتفاقاً، تو اس کے اوپر 4 غسل ہیں. اب وہ چاہ رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے اور اس کا غسل کرنا چاہتا ہے، تو امام حسین کی زیارت کا غسل بھی اس کے اوپر ہے، کرنا چاہتا ہے. تو 5 غسل اس کے اوپر ایک ساتھ ہو گئے. تو کیا ضروری ہے کہ وہ 5 غسل کو الگ انجام دے؟ مثلا پہلے جنابت کا غسل انجام دے، پھر غسل جمعہ انجام دے، پھر دوسرا منت کا غسل انجام دے، ایک ایک کر کے 5 غسل کو انجام دے؟ کہتے ہیں کہ نہ، ضروری نہیں ہے. انسان ایک ہی طریقے ساری غسلوں کی نیت کرے، جتنے بھی غسل اس کے اوپر واجب ہے سارے غسلوں کی ایک بار میں نیت کرے، اور ایک بار میں نیت کرنے کے بعد غسلوں کو انجام دے دے، ایک ہی بار میں اس کے سارے غسل انجام ہو جائیں گے. مثلا نیت کرے غسل جنابت، غسل مس میت، غسل زیارت امام حسین، غسل مس میت کر رہا ہوں میں واجب غسل جمعہ کر رہا ہوں میں واجب قربتاً اللہ. اب نیت کر لی ایک بار میں، اب ایک بار میں سیدھے آپ جائے یا پھر شاور کے نیچے کھڑا ہو جائے اور غسل انجام دے. اس کے سارے غسل ایک ہی بار میں انجام ہو جائیں گے. ضروری نہیں ہے کہ وہ الگ سارے غسلوں کو انجام دے. تیسری جو شرط تھی، کسی کے غسل جنابت کر دے نبایت برائے نماز وضو بغیر. سب لوگوں کو یہ جاننا ضروری ہے اور واجب ہے کہ غسل جنابت جس کے اوپر واجب تھا، اگر وہ غسل کر کے آیا ہے اور نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ غسل جنابت کرنے کے بعد وضو نہ کرے. اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے تو اس کا وضو صحیح نہیں ہے. یعنی غسل صرف اور صرف غسل جنابت کا ہے نا. غسل جنابت کرنے کے بعد انسان کو وضو نہیں کرنا چاہیے، تو وہ غسل جنابت ہی پر نماز پڑھے گا. اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے تو اس کا وضو درست نہیں ہوگا، بلکہ کچھ مراجع کہتے ہیں یہ حرام کام بھی ہے. تو یاد رکھیے گا، غسل جنابت کرنے کے بعد فوراً نماز پڑھے گا اگر وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے. اگر ہاں اتفاقاً غسل جنابت کیا اور اس کا غسل کرنے کے بعد ایسے کام انجام دے دیا جس سے غسل یا وضو خراب ہو جاتا ہے، مثلاً سو جانے کا اس کے اور پیشاب پخانا چلا گیا، اس کے بعد اگر وہ غسل کرنے کے بعد ان کاموں کو انجام دیا ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. البتہ اگر نہیں کیا اس نے اور اب غسل پر باقی ہے تو بغیر وضو کے ہی نماز پڑھے گا اگر وضو نہیں کر سکتا. دوسرے غسل اگر انجام دیا ہے تب اس کو وضو کرنا ضروری ہے، لیکن غسل جنابت، صرف غسل جنابت میں وضو نہیں کرے گا. کسی کے غسل جنابت کرتے، یہی جو ہم نے بتایا کہ غسل کے بعد وضو نہیں کرے گا. چوتھی چیز ہے در غسل ارتماسی باید تمام بدن پاک باشد ولی در غسل ترتیبی پاک بودن تمام بدن لازم نیس. کہہ رہے ہیں کہ غسل ارتماسی جو ہوتا ہے، جو ایک بار میں انسان ڈبکی لگاتا ہے تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ پہلے سارے بدن کو پاک کرے، ہے نا. پہلے بدن کو پاک کر لے، اس کے بعد پانی میں چلا جائے اور غسل ارتماسی کر لے. لیکن غسل ترتیبی
اس میں سارے بدن کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے. ویسے جیسے جیسے وہ غسل کرتا جائے گا، مثلا سر پہ اگر نجاست لگی ہے، خون کہیں پہ لگا ہوا ہے، تو پہلے وہ سر کو پاک کر لے گا، ہے نا. سر کو پاک کرنے کے بعد اب سر کو دھو لے گا. اب اس کے بعد یہاں ہاتھ میں بھی نجاست لگی ہے، اب ہاتھ کو پہلے پاک کر لے گا، اس کے بعد پھر سیدھا ہاتھ دھو گیا. یا پھر اس کو یقین ہے کہ ہاں اگر غسل کے پانی ہی سے وہ ہاتھ پاک ہو جائے گا تب بھی کوئی ضروری نہیں، غسل کرتے کرتے وہ پاک کر لے تب بھی ہو جائے گا. لیکن بہتر ہے کہ وہ پہلے بدن کو پاک کر لے، اس کے بعد غسل کرے. 5ویں جو شرط ہے، غسل جبیرے مثل وضو جبیرہ اسولی برابر احتیاط واجب باید آن را ترتیبی بجا آورد. یعنی غسل وضو جبیرہ، جو ہم نے وضو جبیرہ بتایا تھا یا پھر کچھ لوگوں نے سوال کیا تھا، ان کو مخصوصاً اس کا جواب دیا گیا تھا. وضو جبیرہ جو ہم نے کہا تھا کہ کسی کو زخم اگر ہاتھ میں لگ گیا ہے، کسی بدن پر کہ اس جگہ پر زخم لگ گیا ہے کہ جہاں پر وضو کا پانی پہنچانا مشکل ہے، یا نہیں پہنچا سکتا، زخم ہے اور اس کے لیے پانی ضرر ہے، تو ایسی صورت میں وضو جبیرہ کرے گا. وضو جبیرہ یعنی وہاں پر کوئی چیز، پاک چیز رکھے گا، اس کے اوپر سے ہاتھ کو مس کرے گا. پورا پانی ہے اس پہ، زخم کے اوپر ڈالنا ضروری نہیں ہے، زخم کے اوپر کچھ ایسی چیز رکھ لے جس کے ذریعے سے وہ رطوبت اس زخم میں نہ جائے اور ہاتھ اس کے اوپر پھیر لے. اسی طریقے سے غسل میں بھی ہے، اگر بدن کے کسی حصے پر اس کو زخم ہے اور اس کے اوپر غسل واجب ہو گیا تو بولتے ہیں اتنے حصے پر کہتے ہیں کہ وہ کوئی ایسی چیز رکھ لے، یا پھر پٹی اگر بندھی ہوئی ہے تو پٹی کے اوپر وہ اگر پاک ہے تو صرف ہاتھ پھیر لے گا، اس کا غسل صحیح ہے. وہی چیز جو غسل جبیرہ میں ہے وہی چیز ہے، وضو جبیرہ میں جو چیزیں ہیں وہی چیز غسل جبیرہ میں بھی لاگو ہوتی ہیں. 7ویں جو چیز ہے، کسی کے نمی داند غسل کر دے یا نہ باید غسل کرد. کہتے ہیں کہ جو شخص نہیں جانتا ہے کہ اس نے غسل کیا ہے یا نہیں ہے، توجہ کیجئے گا، آخری چیز ہے کہ جو کہتا ہے کہ غسل، جس کو پتہ نہ ہو کہ نمی داند غسل کر دیا نہ، اس کو یقین نہیں ہے کہ میں نے غسل کیا ہے یا نہیں، شک کر رہا ہے کہ میں نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے، تو ایسی صورت میں کہ اگر بعد از غسل شک کند باید غسل کند، یعنی اگر جس کو شک ہے کہ اس نے غسل کیا ہے یا نہیں کیا تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ غسل کرے. لیکن اگر کوئی شخص یہ شک کرے کہ میں نے غسل تو کیا تھا لیکن غسل صحیح ہے یا نہیں ہے، غسل صحیح ہوا یا نہیں ہوا، اس چیز پر شک کر رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 2 صورت ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ پہلے شک کرے کہ اس نے اصل میں غسل کو انجام دیا ہے یا نہیں دیا، وہی بھول گیا وہ، تو کہتے ہیں ایسی صورت میں وہ غسل کرے گا. لیکن یہ یقین ہے کہ ہاں میں نے غسل تو کیا تھا، لیکن اس چیز میں شک کر رہا ہے کہ وہ غسل صحیح کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تو ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ اس کا غسل صحیح ہے، اسے دوبارہ غسل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آخری چیز اور سب سے آخری چیز کہتے ہیں کہ اگر بعد از غسل بے فہمت جائے از بدن را نہ شستے و ندانت کھجائے بدن اس باید دوبارہ غسل کند. کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غسل کرنے کے بعد پتہ چلے اس کو کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ دھلا نہیں گیا، کوئی حصے میں پانی، غسل کا پانی نہیں گیا ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر غسل کر لیا ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں. تمام مراجع کہتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ دوبارہ غسل کرے گا. وہ کچھ مراجع کہتے ہیں یعنی اگر کسی کو پتہ ہے کہ اس نے غسل کرنے کے بعد پتہ چلا کہ میرا ہاتھ نہیں دھلا ہے، وہاں پہ ہاتھ میں اچھے سے پانی نہیں گیا، تو کہتے ہیں کہ دوبارہ جائے اور غسل کرے. لیکن آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کو پتہ چلے کہ غسل کے بعد اس کا کچھ حصہ نہیں دھلا ہے تو اس کو صرف وہ حصہ غسل کی نیت سے دھو لے، تب بھی اس کا غسل صحیح ہو جائے گا، اس کو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.